تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیٹا اب حصہ نظم پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کے اسمارٹ کورس جو ہے بورڈ کے اعتبار سے، اس میں جو آپ کے حصہ نظم میں صرف 2 نظمیں رہتی ہیں. اس میں ہے ایک پرانا کوٹ اور اس کے بعد جو ہے قطعات. تو آج ہم ابھی اس نظم کو بھی ایکسپلین کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، آپ کا ساتھ ساتھ کورس ختم ہوتا جائے. تو یہ پرانا کوٹ جو ہے اس کے مصنف جو ہیں سید محمد جعفری ہیں. 1905 میں پیدا ہوئے تھے اور یہاں پہ لکھی ہے ان کی وفات 1976. لیکن یہ تاریخ وفات ان کی ٹھیک نہیں ہے. وہ بعد میں تقریباً 85 کے بعد وہ جو ہے فوت ہوئے ہیں. 1976 ٹھیک نہیں ہے. ہمیں یاد ہے ہم ٹی وی پر وہ ہوتے تھے، ہم بالکل ینگ ہوتے تھے، اسکول کالج کا ٹائم ہوتا تھا. تو یہ ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں مشاعرے میں آتے تھے ٹی وی پروگراموں پر. ٹی وی میں جو مشاعرے ہوتے تھے مختلف شعراء تھے، تو سید محمد جعفری بھی ان مشاعروں میں اپنا کلام پیش کرتے تھے. تو یہ جو تاریخ ہے یہ قدر ٹھیک نہیں ہے. تو ایک مزاحیہ شاعر تھے، انہوں نے مزاحیہ بڑی اچھی نظمیں لکھی ہیں، جیسے پرانی بس، اور اس کے علاوہ جو ہے ریل پر بھی انہوں نے بڑی مزاحیہ جو ہے وہ نظم. اور ان کو جو ہے پرانا کوٹ جو انہوں نے نظم لکھی ہے اس میں بھی ان کو بہت شہرت ملی. تو سید محمد جعفری نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے BSc آنرس کی یعنی کیمیا کی سند حاصل کرنے کے بعد BS آنرس یعنی انہوں نے MSc جو ہے کیمسٹری میں کیا تھا. بعد علم کی تشنگی بجھانے کے لیے، علم کی پیاس بجھانے کے لیے، تشنگی کہتے ہیں پیاس، علم کی پیاس بجھانے کے لیے MA فارسی اور MA انگریزی ادبیات کیا. MA پرشن بھی تھے. اصل میں فارسی اور اردو جو ہے آپس میں بہن بھائی ہیں. ہماری اردو زبان میں فارسی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں. تقریباً اور جتنے زبانوں کے الفاظ ہیں سب سے زیادہ الفاظ فارسی کے ہیں اردو میں. تو فارسی اور اردو آپس میں لازم و ملزوم ہیں. جب ہم نے MA اردو کیا تھا تو اس وقت ہمارے کورس میں ایک پرچہ فارسی کا ہوا کرتا تھا. اب تو اس کو حذف کر لیا گیا ہے. اس وقت ایک پرچہ فارسی کا بھی ہوتا تھا، ہم نے ایک پرچہ فارسی کا بھی دیا تھا. تو فارسی اس وقت جو ہے علوم جیسے آج کل ٹیکنیکل علوم ہیں اور ٹیکنالوجی ہے، اس کے علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، اس کی طرف جو ہے باغ دوڑ ہے. اب لوگ اس کو حاصل کر رہے ہیں، ترقی کا دور ہے. اس وقت فارسی، عربی اور جو ہے شعر و شاعری، اس کو لوگ جو ہے فارسی اور عربی کے علوم جو ہے یہ لوگ حاصل کرتے تھے. تو انہوں نے MA عربی بھی، MA پرشن تھے اور MA انگلش بھی انہوں نے کیا تھا. ان کے ساتھ ان کے اساتذہ میں ممتاز مزاح نگار پطرس بخاری بھی شامل تھے. پطرس بخاری جس کا سبق آپ جو ہے سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے، مرید پور کا پیر، وہ بھی بڑے خالص مزاح نگار تھے. بڑے مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے مزاح نگار تھے وہ. تو وہ ان کے استاد تھے. اور چونکہ انہوں نے ان کی شاگردی میں ہو سکتا ہے شاعری میں کیا کہتے ہیں اسی جو ہے انشاء پردازی میں، مضمون نگاری میں انہوں نے ان کی شاگردی کی ہوگی، تو ان کا اثر ان کی شخصیت میں بھی پایا جاتا ہے. جیسے وہ مزاح نگار تھے تو یہ بھی مزاح نگار تھے. سید محمد جعفری نے مصوری اور خطاطی کی تعلیم و تربیت بھی حاصل کی. مصوری پینٹنگ سے کہتے ہیں، تصویریں بنانا، اس کی تعلیم بھی حاصل کی، اور خطاطی، خوشنویسی، خوشخطی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی. خطاطی بھی ایک علم ہے، خوبصورت لکھنا، وہ لکھنے کا اپنے جو انداز ہوتا ہے، طریقے ہوتے ہیں اس طریقے کو سیکھنا، یہ خطاطی ہے. مصوری اور خطاطی کی تعلیم تربیت حاصل. کچھ عرصے محکمہ تعلیم سے منسلک رہے. محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک رہے، یا تو ٹیچر ہوں گے یا جو ہے جو محکمہ تعلیم کے آفس ہیں وہاں پر کام کرے. بعضاں وزارت اطلاعات و نشریات سے وابستہ ہو گئے اور وہیں سے ریٹائرمنٹ لی.
وزارت اطلاعات میں نوکری کرتے تھے۔ سید محمد جعفری کا شمار ایسے طنزیہ اور مزاحیہ شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے ظرافت اور طنز کو ملکی اور سماجی اصلاح کا ہر ہتھیار بنایا۔ محمد جعفری کا شمار ایسے طنزیہ اور مزاحیہ شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے ظرافت کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، اور طنز کو ملکی اور سماجی اصلاح معاشرے کی اصلاح، ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہمارے احباب، دوست، ہمسائے، رشتہ دار، اساتذہ اور ملنے جلنے والے شہر کے لوگ، اس کو کہتے ہیں سماج۔ تو سماجی اصلاح کا ہتھیار اب انہوں نے اپنی جو ہے طنزیہ شاعری اور جو ہے کیا کہتے ہیں مزاح والی شاعری، اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے اصلاح کی، لوگوں کی زندگی میں، جو ہماری زندگی میں، ہمارے مشاہدے میں جو نہ ہماری ہمیں نظر آتی ہیں معاشرے میں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اپنی جو ہے مزاح نگاری والی، یعنی اس سے شاعری سے۔ ان کا طنز کاری ضرور ہے مگر اس قدر شگفتہ ہے کہ قاری کو نہ صرف لطف اندوز کرتا ہے بلکہ غور و فکر و اصلاح کی دعوت بھی دیتا ہے۔ وہ طنز تو کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو برائی ہمیں بتاتے ہیں، لیکن کاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو جو ہے وہ کوفت نہیں ہوتی، برا محسوس نہیں کرتا بلکہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ ملک کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کو مغربی اثرات سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ مغربی تمدن جو ہے، یعنی انگریزوں کا بود و باش کا جو طریقہ ہے، ان کی جو تہذیب ہے، جس میں جو ہے کیا مختلف ہمارے اینٹی اسلام ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ مغربی تہذیب و تمدن سے اپنے معاشرے کو، اپنی ثقافت کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم مشرقی لوگ ہیں، ہمیں مشرقی اپنے آبائی رسم و رواج، عادات و اطوار یہ اختیار کرنی چاہیے۔ مغرب کے جو ادوار و اطوار ہیں، ان کی جو تہذیب ہے، اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ نظم پرانا کوٹ میں انہوں نے غلامانہ ذہنیت کو طنز کا نشانہ بنایا ہے اور ماضی سے عبرت حاصل کرنے کا درس دیا ہے۔ تو یہ جو ہم پڑھیں گے نظم پرانا کوٹ، یہ ایک بڑی ان کی مشہور نظم ہے، اور جب ہم نے جو ہے اکثر لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، جب ہم لڑکوں کو پڑھاتے ہیں تو لڑکے کلاس میں یہ سن کر ضرور ہنستے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مزاح، آپ بھی سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، تو اس میں مزاح پائی گئی ہے، اور جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ پرانا کوٹ ہے، لیکن آپ اس کو کم نظر سے نہ دیکھیں۔ اینٹیک کی قیمت، اینٹیک والے جانتے ہیں پرانی چیز جتنی چیز پرانی ہوگی ہمارے ہاں وہ قیمتی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی جو ہے اس کی اگر 1 لاکھ قیمت ہو تو مر جائے تو یہ 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ پرانی چیز کی قیمت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو اینٹیک والے ہیں تو وہ جو ہے ان سے پوچھیں کہ اس کوٹ کی کتنی قیمت ہے۔ ہمارے جو نواردات کا کام کرنے والے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں پرانی چیزوں کے کام کرنے والے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس کی قیمت۔ تو یہ کوٹ اب ہم پرانا کوٹ نظم میں شروع کرتا ہوں، آپ غور سے سنیں، ایک ایک شعر کی میں وضاحت کروں گا، آسان ہے، مشکل الفاظ میں کم ہی ہیں۔ تو یہ جو ہے ابھی ہم اس میں لکھیں گے پرانا کوٹ کے معنی، تو اس طرح میں آپ کو لکھ دیتا ہوں پرانا کوٹ۔ ادھر جو میننگ میں لکھوں گا وہ پرانے کوٹ کے ہوں گے۔ یہ پہلا شعر ہے، خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ جاڑوں کا موسم کون سا ہے؟ بارشوں کا موسم۔ جب یہ بارشیں ہوتی ہیں لوگوں کو چھتری کی ضرورت پڑتی ہے، وہ خریدتے ہیں، کوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، خریدتے ہیں، گرم کپڑے اپنے لیے خریدتے ہیں۔ بارشوں سے، سردیوں میں جو بارشیں ہوتی ہیں ان کو جاڑوں کا موسم کہتے ہیں، تو سردی بڑھ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی میں نے ایک مرتبہ جو ہے
وہ پرانا کوٹ خرید لیا، نیلام ہو رہا تھا۔ نیلام تو آپ سمجھتے ہیں، جو کباڑ کی چیزیں نیلام ہو جاتی ہیں بولی دے کر، تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک پرانا کوٹ خریدا، اور یہ ایسا کوٹ تھا کہ اگرچہ پھٹا ہوا تھا لیکن نوٹ کی طرح نہیں تھا۔ اب نوٹ جو ہے، جو کرنسی ہے ہماری، جو نوٹ ہے، اگر وہ پھٹ جائے تو کوئی دکاندار آپ سے نہیں لے گا، وہ بازار میں آپ نہیں چلا سکیں گے اس کو پھٹے ہوئے نوٹ کو، بھئی یہ نوٹ پھٹا ہوا ہے، یہ کام کا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کوٹ میں نے خریدا، پھٹا ہوا تو یہ بھی تھا لیکن یہ کام کا ہے، اس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، سلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، سلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ دیکھیں، جب میں ریڈنگ کروں، اکثر لڑکے جو ہے وہ ریڈنگ صحیح نہیں کر سکتے، ریڈنگ میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ کی ریڈنگ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ٹیچر پڑھے تو غور سے سنیں کہ یہ لفظ اس نے کیسے پڑھا ہے اور میں کیسے پڑھتا تھا۔ تو آپ غور سے سنیں گے تو آپ کی ریڈنگ جو ہے، ریڈنگ کی جو شارٹ کمنگز ہیں، آپ کی جو وہ نقائص ہیں، وہ ختم ہوتے جائیں گے۔ لیکن غور سے سنیں اور اس ٹیچر کو دیکھیں کیسے پڑھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شعر میں، دوسرا شعر ہے اس نظم کا، کہتا ہے کہ پرانا کوٹ جو ہے یہ نیلام کی دکان کے لیے جو ہے بنا، مطلب یہ کہ پرانا کوٹ ہوتا ہی ہے، نیلام میں پرانی چیزیں بکتی ہیں۔ اب یہ اس شعر میں جو دوسرا مصرع ہے، یہ شاعر نے تضمیم کی ہے۔ اس شعر میں تضمیم کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے شعر میں ایک ایسا شعر لکھنا کہ ایک مصرع آپ کا اپنا ہو اور دوسرا مصرع آپ کی شاعر کی کسی دوسری نظم سے اس کے شعر کا مصرع آپ لے کر یہاں پر لگا لیں، تو اس کو کہتے ہیں تضمیم۔ یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ ان کے اشعار کا نہیں ہے، یہ جو ہے یہ دوسرے شاعر کی نظم سے لیا گیا ہے، سلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرا مصرع لکھیں گے، تضمیم کریں گے دوسرے شعر سے، دوسرے شاعر کی پوئٹری سے، تو اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا مصرع جو ہے انورٹڈ کاماز میں ہے۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، سلائے عام ہے یاران، سلائے عام کہتے ہیں دعوت، یاران نکتہ داں عقل مند، جو لوگ، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پرانا کوٹ ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی، تو کہتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ واقعی یہ کوٹ جو ہے قیمتی ہے۔ ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو عقل مند ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ کیسے قیمتی ہے، یہ کوٹ جو ہے یہ پرانا ہے، نیلام کی دکان کے لیے بنا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ نیلام اس لیے ہوا ہے کہ اس کے پرانے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو عقل مند ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو غور کریں، فکر کریں کہ واقعی جو ہے قیمتی کوٹ ہے، معمولی کوٹ نہیں ہے۔ سلائے عام کہتے ہیں دعوت کو، سلائے عام کہتے ہیں دعوت دینا، ٹھیک ہے، انوائٹ کرنا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں، دیکھیں، اس کو دیکھیں آپ۔ سلائے عام، نکتہ داں عقل مند، عقل مند، نکتہ داں عقل مند، بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے، یہ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے، یہ بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے، یہ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے۔ یہ اس کوٹ کے بارے میں، جس کوٹ کا ذکر ہو رہا ہے، پرانا کوٹ، وہ مزید شاعر کہتا ہے کہ یہ کوٹ بزرگ کا مطلب بہت زیادہ پرانا ہے۔ بزرگ کا لفظ بڑے فارسی کا لفظ ہے بزرگ۔ ہماری اصطلاح میں جو ہے بزرگ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ نیک ہو، بڑا تقویدار ہو، لیکن اس کے دوسرے معنی بزرگ کے مطلب بڑے ہیں۔ بزرگ خرد فارسی میں چھوٹے کو بزرگ بڑے کو کہتے ہیں۔ بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار، تجربہ کار، آزمودہ کار
तजुर्बा कार, आजमूदा कार, तजुर्बा कार। तो कहते हैं कि ये कोट जो है बड़ा तजुर्बाकार है। तजुर्बाकार उसे कहते हैं से बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा हो, काफ़ी उम्र हो, अपने काम में बहुत ज़्यादा उसने वक्त उसको तजुर्बाकार है। तो कहते हैं कि कोट का काम क्या है? कोट का काम सर्दी जो है, सर्दी को ख़त्म करना, इंसान को सर्दी से बचाना। तो कहते हैं कि मतलब ये उसके कहने के कि गर्म है, सर्दी से बचाता है, गरचे पुराना है लेकिन गर्म है, सर्दी से बचाते हैं। सर्दी से बचाने में इसको बड़ा तजुर्बा हासिल है। मतलब ये कि आप पहनेंगे तो आप ज़रूर सर्दी की जो ठंडक है, जो खून की है, उससे आपकी हिफाजत होगी। किसी मरे हुए गोरे की यादगार, गोरा कहते हैं अंग्रेज़ को, गोरे का मतलब सफ़ेद, अंग्रेज़ अक्सर सफ़ेद होते हैं, तो ये लफ्ज़ गोरे का अंग्रेज़ों के इस्तेमाल किया जाता है। गोरा सफ़ेद, गोरा का मतलब अंग्रेज़, इस्तिलाहन अंग्रेज़, यूरोप के रहने वाला, इंग्लैंड के रहने वाला, उसको अंग्रेज़ कहते हैं। अंग्रेज़ देखें लफ्ज़ जो है इंग्लिश से है, जो सिर्फ इंग्लैंड के रहने वाला है उसको अंग्रेज़ कहेंगे। हम अमेरिकन को भी अंग्रेज़ कहते हैं, हम जो है फ्रांसीसी को भी अंग्रेज़ कहते हैं, हम जो है जर्मनी वाले को भी अंग्रेज़ कहते हैं। नहीं, अंग्रेज़ सिर्फ वो कहेंगे जो इंग्लैंड का रहने वाला हो। किसी मरे हुए गोरे की, अब गोरे में तो सिर्फ अंग्रेज़ ही शामिल नहीं है, अब गोरे यूरोप के लोग गोरे होते हैं, जर्मनी के, फ्रांस के, इटली के लोग गोरे होते हैं। तो कहते हैं कि किसी इस यूरोपियन कंट्री के जो गोरा है उनके जो है ये उसी का कोट है, उसने पहना था, पहन के इस्तेमाल करके यहाँ पर उसने भेजा है। पुरानी वजह का है, ये अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। पुरानी वजह, वजह कहती है तरीके को, तरीका, तरीका रस्म रवाज, तरीका वजह, वजह, ठीक है। तो कहते हैं कि पुरानी वजह का है, अजीब जामा है, अजीब सा वो लिबास है। कहते हैं इसके बारे में मज़ीद आपको ये मालूमात दे रहे हैं कि पुराने ज़माने में जो कोट बनाए जाते थे, जिस फैशन की उस फैशन का बना हुआ है, क्योंकि कोट पुराना है। पहन चुका इससे खुद वास्को डी गामा है। ये इतना पुराना है कि मशहूर सैयाह वास्को डी गामा जो है ये उसको पहन चुका है। वास्को डी गामा में इतना घूमा फिरा है ये कोट मुख्तलिफ ममालिक में कि वास्को डी गामा, अब उसकी तारीख़ और जो उसके बारे में थोड़ी तारीख़ में आपको बताता, लेकिन टाइम नहीं है। बाद में वास्को डी गामा की तारीख़, ये एक सयाह था, समुद्री सफ़र करता था और जो है तो कहते हैं कि इतना पुराना है कि वास्को डी गामा जिस ज़माने में गुजरा है उस ज़माने में इन्होंने ये उसने भी पहना है। आपको ये वास्को डी गामा की तारीख़ बताकर आपको ये बताना चाहता है कि किस कदर ये पुराना कोट है। न देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इससे तुर्क और ईरानी। कहते हैं ये कोहनियों से फटा हुआ है, अक्सर कोट जो है पहन कर कोहनियों से फट जाती हैं। तो ये कोट भी खस्ता हाली की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत अरसा हो चुका, ये कोट जो है बहुत बड़े तारीख़ी लोग और कई सौ साल पहले लोग इसको पहन चुके हैं, तो ये कोहनियों से फटा, इसकी खस्ताहाली को मत देखो। देखें आप, ये देखें किन किन लोगों ने ये पहने, तुर्कियों ने पहना है, ईरानियों ने, बड़ी बड़ी कौमों के लोगों ने जो है इस कोट को पहना है। तो इस वजह से जो है आप इसकी खस्ताहाली को मत देखें, आप देखें कि कितना तारीख़ी है, कितना पुरानी है। ये एंटीक का जो काम करते हैं, जो पुरानी जो चीज़ जितनी पुरानी होगी उसकी उतनी कीमत ज़्यादा होगी। आप इसकी कीमत आपको, आप इसको देखें कि पुराना कितना है, ये पुराना कितना है, क़दामत इसकी देखें, क़दामत का मतलब कदीम होना, इसकी क़दामत को देखें कितना कदीम है, किस कदर कदीम है, कितने 100 साल पहले का है, इसको आप देखें। ये ना देखें कि फट्टा पुराना हुआ है। कीमत तो एंटीक की वही होती है जो खस्ताहाल हो, जितनी एंटीक की चीज़ वो उतनी ज़्यादा पुरानी होगी, उस वक्त ज़्यादा जो है वो टाइम गुजरा होगा। तो उस वजह से जो है कहते हैं कि आप देखें किस कदर पुरानी, मत देखें बल्कि ये देखें कि तुर्कियों और ईरानियों ने भी ये कोट पहन चुका है, उन्होंने भी ये कोट पहने हैं। जगह जगह वो फिरा मिसले मार्को पोलो, वो कोटों का लीडर, इसकी जय बोलो। जय जो है ये हिंदी लफ्ज़ है,
اس کا مطلب زندہ باد. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں زندہ باد, ہندی زبان میں کہتے ہیں جے, جے, زندہ باد. جیسے ہم عام لیڈر کے لیے جو ہے وہ آواز نکال دیں, مثال کے طور پر عمران خان آ جائے, وہ ہمارا وہ بھی جو ہے ایک لیڈر ہے, تو لوگ کیا کہیں گے, عمران خان زندہ باد. ہندی میں, ہندوستان میں لوگ ہندی زبان میں کہتے ہیں عمران خان کی جے, عمران خان کی جے, عمران خان زندہ باد. تو جے کا مطلب زندہ ہندی لفظ ہے. تو جگہ جگہ وہ پھر مثل مارکو پولو بہت بڑا تاریخ میں سیاح گزرا ہے کئی سال پہلے, یہ بڑے ملکوں کو اس نے سفر کیا تھا. تو کوٹوں کا لیڈر ہے, اس کی جے بولو. یہ کوٹ جو ہے, جس طرح لیڈروں کو ہم زندہ باد کہتے ہیں, اس کوٹ کو بھی زندہ باد کہو, اس کی جے بولو, اس کو زندہ باد کہو کہ بڑا جو ہے یہ کوٹوں کا لیڈر ہے. جس طرح یہ بھی جو ایک لیڈر ہے اور یہ کوٹوں کا لیڈر ہے. جیسے کہ انسان لیڈر ہوتے ہیں انسانوں کا, اور اس کو زندہ باد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا استقبال کرو, اس کا زندہ باد بولو اس کوٹ کو. تو دیکھیں یہ ایک مزاحیہ نظم ہے, وہ مزاح کے طور پر پرانے کوٹ سے اس نے کیا, یعنی اس کی جو ہے تعریف میں وہ زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہے, اور بڑا چڑھا کر, جس سے ایگزیجریشن کہتے ہیں انگلش میں, ایگزیجریٹ کی ہے اس نے, بہت جو ہے بڑا چڑھا کر بات کی ہے. مبالغہ آرائی جسے کہتے ہیں, مبالغے سے کام لیا ہے شاعر نے, یعنی اس کی تعریف کو اتنے زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کیا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ کو ہنسی آئے گی کہ دیکھیں پرانا کوٹ ہے, اس نے کوٹ سے کیا بنا دیا ہے. تو یہی جو ہے مذاق ہے, وہ انداز ہے کہ جب آپ پڑھیں آپ کو ہنسی آئے. تو وہ کوٹوں کا لیڈر ہے, اس کی جے بولو. بڑا بزرگ ہے وہ قلیل قیمت ہے, میاں بزرگوں کا سایہ بڑی غنیمت ہے. بڑا بزرگ ہے گو, اگرچہ یہ بہت پرانا ہے, وہ قلیل قیمت ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہے. قلیل کا مطلب کم, قلیل کا مطلب کم, عربی کا لفظ ہے قلیل, قلیل کا مطلب کم. بڑا بزرگ ہے وہ قلیل قیمت ہے, بہت پرانا ہے, بہت زیادہ اس کی عمر ہے, اگر جو کم قیمت بھی ہے. میاں بزرگوں سایہ بڑی غنیمت ہے. جیسے انسانوں میں انسان جو ہے زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں, جتنی زیادہ عمر کے ہوں گے اس کو ہم غنیمت سمجھیں گے کہ بھائی ان کا سایہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. والدین مثال کے طور پر 60 70 80 سال 90 سال 100 سال کا ہو جائے تو پھر اور کا سایہ غنیمت سمجھتے ہیں کہ بھئی بزرگوں کا سایہ ہے, جب بزرگوں کا سایہ ہم پر ہوگا ہمارے حالات اچھے رہیں گے. تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کا سایہ بڑی غنیمت, کہتے ہیں یہ جس طرح اس کی عمر بھی انسانوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, وہ ان کا سایہ باعث رحمت ہوتے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کوٹ کا بھی جو ہے, اس کوٹ کو بھی غنیمت سمجھو, بزرگوں کے سایہ کو غنیمت سمجھو, یہ کوٹ کو غنیمت سمجھو, یہ بہت پرانا ہے, قدیم ہے, تجربہ کار ہے, اس کو جو ہے اس کی قدر کرو, یہ جو ہے بڑا قیمتی ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کا سایہ جس طرح بڑا غنیمت ہوتا ہے, یہ کوٹ بھی ہمارے لیے ویسی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ بڑے کافی اس کے جو ہے بہت عرصے پہلے یہ بنا تھا, انتہائی قدیم ہے, قدامت اس کی اس قدر زیادہ ہے کہ بزرگوں کی حیثیت رکھتا ہے. اس پہ دھبے جو سرخی کے اور سیاہی کے, نشاں ہے کسی ٹیچر کی بادشاہی کے. بادشاہی سے مراد یہاں پر سیاہی ہے, دوات میں جو سیب ڈالتے ہیں جسے آپ روشنائی کہتے ہیں, بادشاہی, اس پر بھی شاہی سیاہی لکھا ہوتا ہے, شاہی یعنی بادشاہی سے مراد یہاں پر دوات کی قلم. کہتے ہیں کہ اس پر دبے, دبے کا مطلب داغ, دبے کا مطلب داغ, دبے کا مطلب داغ. تو کہتے ہیں اس پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت پرانا کوٹ ہے, جگہ جگہ سرخی اور سیاہی کے دبے ہیں, یعنی سرخ دبے ہیں اور سیاہ کہتے ہیں کالے, کالے دبے ہیں, کالے رنگ کے داغ ہیں, سیاہ رنگ کے داغ ہیں اور سرخ داغ ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی کوٹ کو کوئی ٹیچر بھی جو ہے وہ بھی پہن چکا ہے, کیونکہ ٹیچر ریڈ پین استعمال کرتا ہے, لال سے استعمال کرتا ہے, بلیک سے استعمال کرتا ہے.
تو اس پر جو دبے ہیں تو کسی وقت میں کسی ٹیچر نے استعمال کیا ہوگا، اور اس پر جو ہے وہ سیاہی کے دبے جو ہیں سرخ اور سیاہ دبے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ٹیچر نے جو ہے اس کو پہنا تھا۔ جگہ جگہ جو یہ کپڑوں کی جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضرب کاری ہے، نئی طرح کی یہ صنعت ہے اور دستکاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہتے اس کوٹ پر کیڑوں نے جو ہے کھایا ہوا ہے۔ جب وہ کیڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ جب وہ کپڑے کو کھاتے ہیں تو اس کپڑوں کے اندر سوراخ بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اب کیڑوں نے ضرب کاری کی ہے، کیڑوں نے اس کو مارا ہے، کیڑوں نے اس کو کھایا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سوراخ اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تو وہ کیڑوں کے نے جو اس کو کھا لی، تو نئی طرح کی صنعت ہے اور دستکاری کپڑے پر جو کام کیا جاتا ہے ہاتھ سے، اس کو دستکاری کہتے ہیں۔ ہاتھ سے جو وہ نقش اور پھول جو بنائے جاتے ہیں کپڑوں پر، اس کو دستکاری کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نئی صنعت ہے، یہ ایک نئی جو ہے، مطلب یہ ہے کہ دستکاری ہے۔ جس طرح کپڑوں کو خوبصورت کرنے کے لیے اس پر پھول بنائے جاتے ہیں، اس پر نقشے بنائے، ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو کیڑوں نے اس کو جگہ جگہ کھایا تو اس پر ڈیزائن بن گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس پر ڈیزائن، آپ یہ جو ہے یہ نہ آپ نہ کہیں کہ کیڑوں نے کھایا وہ جگہ جگہ سوراخ ہے، بلکہ اس سے تو اس پر اور ڈیزائن اور خوبصورت ہو گئے۔ یہ کوٹ جو ہے اور خوبصورت ہو گیا ہے، جگہ جگہ جو ہے اس پر دبے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیڑوں نے کھایا سوراخیں، تو اس سے کہتے ہیں ایک نئی صنعت کاری۔ جس طرح صنعت کار ہوتے ہیں، کارخانے میں نئی چیز بناتے ہیں، ان پر ڈیزائن بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ایک نئی صنعت کاری ہے کہ اس پر جو ڈیزائن آ گئے ہیں کیڑوں کے کھانے سے، تو اس کی اور خوبصورتی میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ یہ جو ڈیزائن اس پر، یہ کہتے ہیں ایک نئی صنعت کاری ہے۔ جناب کیڑے جو ہے کپڑے کو کھائیں، اور کھانے کی وجہ سے، وہ کپڑوں کے کیڑوں کے کھانے کی وجہ سے کپڑوں پر جو داغ ہوں گے، وہ داغ جو ہیں وہ اس سے ایک ڈیزائن بن جائے، تو ایک نئی دستکاری ہے۔ جس طرح ہاتھ سے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، نئی پھول بنائے، ایک نئی صنعت ہے، ایک نئی جو ہے کارخانے میں یہ ایک نئی جو ہے صنعت کا، ایک جو ہے بننے کی جو ہے ایک نئی بننے کا ایک نیا طریقہ کار ہے بنانے کا۔ جو قدرداں ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ جو اس کوٹ کی قدر کو جانتے ہیں، ان کو اس کوٹ کی قدر و قیمت کا جس کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ آفتاب، اس کی روشنی، اس کی رنگت جو ہے، یہ لوگ پہن کر سورج میں کام کرتے تھے، اور جو ہے سورج میں استعمال ہوتے ہوتے اس کی رنگت جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ سورج، آفتاب کا مطلب سورج، تو دھوپ میں پڑا رہنے سے اور لوگوں کے استعمال سے لوگ پہن کر دھوپ میں گھومتے پھرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا اپنا اصلی رنگ جو ہے رنگ اوپر سے اڑا ہوا ہے۔ ایک تو کیڑوں نے بھی کھایا ہوا ہے، دیکھیں اس کی قدامت کس انداز سے شاعر بیان کر رہا ہے، اس کا پرانا ہونا، اس کا جو ہے انتہائی قدیم ہونا، اس کے لیے کیسے اچھے اچھے اس نے دلائل دیے ہیں کہ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے، سورج کی گرمی دھوپ کی وجہ سے اس کی رنگت ختم ہو گئی ہے، اس کا اپنا رنگ جو ہے وہ اڑ چکا ہے۔ یہ کوٹوں کی دنیا کا باوا آدم ہے، اگرچہ ہے وہ نگے جو نگاہ سے کم ہے۔ یہ کوٹوں کی دنیا کا باوا آدم، باوا آدم سے مراد آدم علیہ السلام۔ جیسے آدم علیہ السلام دنیا میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے انسان تھے، کس قدر ٹائم ان کو گزر گیا ہے۔ تو جس طرح انسانوں کی دنیا میں آدم علیہ السلام سب سے پہلے پرانے شخص تھے، سب سے زیادہ ٹائم ان کو گزر گیا ہے اس دنیا میں آتے ہوئے، ایسے ہی یہ کوٹ بھی جو ہے کوٹوں کی دنیا کا سب سے پہلا کوٹ ہے۔ اس سے پہلے کوئی کوٹ نہیں بنا ہوا تھا، جیسے آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، ایسے ہی اتنا پرانا ہے۔ اب مزید اس کی قدامت میں جو ہے وہ مبالغہ آرائی کر رہا ہے شاعر، مزید اس کی قدامت میں، مزید اس کے پرانے ہونے میں، کہ اس قدر پرانا ہے جیسے آدم علیہ السلام جو ہے اتنے قدیم ہے، یہ کوٹ بھی ایسا قدیم ہے۔ وہاں دانے زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، وصول کرتے ہیں چینی کی انکھڑیوں سے خراج۔
دان کہتے ہیں منہ کو، فارسی میں دان کہتے ہیں، منہ فارسی کا لفظ ہے دان. چیز شیرین خورد کے دانت شیرین شود، میٹھی چیز کھاؤ کہ آپ کا منہ میٹھا ہو جائے. تو دہان کہتے ہیں شیرین کو، وہ منہ کو کہتے ہیں، سوری. دہان زخم کی مانند، مانند کی طرف، جس طرح انسان کے چہرے پر اور یہ منہ پر جو زخم آ جائے، اور وہ زخم جو ہے اس کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ اس کا چہرہ کھل رہا ہے. تو اس کے کاج جو ہے، کاج سمجھتے ہیں نا، جس کی وہ کوٹ پر جو ایک طرف بٹن ہوتے ہیں ایک طرف سوراخیں ہوتی ہیں، تو وہ سوراخ، بٹن سوراخ کے اندر گھسا دیتے ہیں تو کوٹ جو ہے بند ہو جاتا ہے، اس کو کاج کہتے ہیں. تو اس کے جو کاج ہے جس میں بٹن جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے جو ہے دان زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج. کاج اتنی زیادہ استعمال سے کاج اس قدر کھل گئے ہیں. چلیے کام کریں. تو جو ہے دان زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج. کاج اس کے اتنے زیادہ ظاہر ہے، اتنے اس کی قدامت کو دیکھیں کس قدر پرانا ہے. استعمال ہوتے 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 اس کے کاج کھل گئے ہیں. جس طرح انسان کے چہرے پر، منہ پر زخم آ جائے اور اس کا منہ کھل جائے، جیسے لگ رہا جیسے زخم کی وجہ سے ہنس رہا ہے، ایسے ہی اس کے کاج جیسے معلوم ہے جیسے ہنس رہے ہوں. وصول کرتے ہیں چینی کی انگلیوں سے خراج. چینی قوم ہے. انگلیاں کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی آنکھیں، انگلیاں چھوٹی آنکھیں، انگلیاں چھوٹی آنکھیں. انگلیاں چھوٹی آنکھیں. تو کہتا ہے کہ جس وصول کرتے ہیں چینی گلوں سے خراج. خراج کا مطلب شاباش دینا. اور تو کہتے ہیں کہ دہان زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، وصول کرتے ہیں چینی کی انگلیوں سے خراج. یہ کاج جو ہے زیادہ استعمال سے اتنے بڑھ گئے ہیں، ان کی اتنا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے چین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کے لوگ جو دوسرے اس قسم کی خاصات قریب ممالک والوں کے لوگوں کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں. اکھڑی جو ہے، اکھڑیاں اس میں مصغر ہے. کسی چیز کا جو ہے نام چھوٹائی سے بیان کرنا، اس کو اس میں مصغر کہتے ہیں. اس کا اس میں مصغر ہے چھوٹی آنکھیں، اکھڑیاں چھوٹی آنکھیں. تو اس میں مصغر استعمال کیا شاعر نے، اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ کاج اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ چینیوں کی طرح سے چھوٹی پیٹتی. جب نیا کاج ہوتا ہے تو بہت باریک ہوتی ہیں اس کی سوراخیں، جیسے چینی کی آنکھیں. اب ان کی جو ہے، ان کے جو کاج ہیں اس کوٹ کے، اب چینی کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی طرح نہیں رہے. اب زیادہ استعمال سے، اس کی قدامت کے پیش نظر، اس کے پرانے ہونے کے پیش نظر، کتنا پرانا ہے، کس قدر کتنے استعمال ہوا ہوگا، تو اس کے پیش نظر اس کی وہ جو چائنا کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہیں. اب جو ہے یہ جو ہے یہ مطلب، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے شاعر کا کہ زیادہ استعمال سے اس کے کاج بھی بہت کھلے ہو گئے ہیں. جگہ جگہ جو دبے ہیں اور چکنائی پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی. اس کے علاوہ کہتے ہیں مزید، وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر چکنائی کے بھی دبے ہیں، جس سے پشتو میں آپ کہتے ہیں غڑوالے. چکنائی کے دبے ہیں اس پر، داغ ہیں چکنائی کے. تو غڑوالی داغونا سڑے غڑ چیز اخری، غڑ سے پلاس کے روالی کپڑے میں غڑی شی. جب انسان جو ہے چکنائی والی چیز کو لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلوائی بھی اس کو پہن چکے ہیں، کیونکہ اس کے پر کوٹ پر جگہ جگہ جو ہے وہ دبے ہیں چکنائی کے، غڑوالی کے دبے ہیں. اب آپ کو جو ہے اسے کتنی جو ہے دلائل دے دیے یہ ثابت کرنے کے لیے کس قدر یہ پرانا کوٹ ہے، اور جو ہے عجیب عجیب دلائل، انسان کو ہنسی آتی ہے، آپ کو بھی ضرور ہنسی آئی ہوگی. گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے کوٹ، خریدو اس کی کہ عبرت کا ایک سبق ہے کوٹ. گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے. جب اگر آپ جو ہے گزشتہ صدیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو تاریخ ایک ورق ہے، وہاں اس تاریخ میں اس کوڈ کا بھی ذکر ہوگا. گزشتہ صدیوں کی تاریخ یہ بیان کر کے آپ کو وہ یہ بتا رہا ہے
کہ صدیوں پرانا ہے، اس تاریخ کا ایک ورک ہے، اس تاریخ میں اس کا بھی ذکر ہے، اس قدر پرانا ہے، تاریخی کوٹ ہے، اس کو خریدو کہ اس عبرت کا ایک سبق ہے کوٹ، اس کوٹ کو آپ خریدیں، اس کوٹ کو آپ خریدیں، اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ کس چیز کی عبرت ہے؟ قدامت پسندی کی۔ قدامت کہتے ہیں پرانے ہونے کو، کس قدر پرانا ہے، کس قدر جو ہے یہ اس پر صدیاں گزر گئیں، تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اس سے ہم سبق حاصل کریں کہ دیکھیں اب جن لوگوں نے یہ پہنا تھا ان کی تو ہڈیاں بھی جو ہے ان کی تو ہڈیاں بھی قبر میں نہیں ہوں گی، لیکن یہ کوٹ اب تک موجود ہے، ہمارے لیے عبرت ہے کہ دیکھیں استعمال کی چیز کتنے دیر بعد بھی جو ہے یہ باقی رہتی ہے اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ پہنتے ہیں۔ تو یہ جو ایک مزاحیہ نظم تھی، میں نے آپ کو ہنسی بھی آئی ہوگی، جو شاعر نے اپنے دلائل پیش کیے اس کی قدامت کے بارے میں، تو آپ کو ضرور ہنسی آئی ہوگی کہ دیکھیں شاعر اس کے بارے میں کوٹس اس نے کیا بنا دیا ہے۔ یہ ایک مزاح کا پہلو ہے، مطلب یہ کہ آج کل ہم جو ہے وہ جو کباڑ کے کوٹ پہنتے ہیں وہ بھی اتنے کی، مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نہ سمجھیں، اس کی اہمیت شاعر نے ہمیں بتائی ہے، اور جو ہے بزبان مزاح کے طور پر، اور مزاحیہ بڑے اچھے جملے استعمال کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مبالغہ آرائی اس نے جو کی ہے، ایگزیجریشن جسے کہتے ہیں انگلش میں، ایگزیجریشن، مبالغہ آرائی بھی بڑی اچھی کی ہے، بات کو بہت لمبا ترنگا بنا کر اور جو ہے لمبا چوڑا بنا کر بات کو اس نے بیان کی ہے۔ تو یہ تھی بیٹا، اس کے بعد آپ کی ایک نظم رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ جب آپ کے ساتھ ہمارا لیسن ہوگا اس میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا، اور اس کے ساتھ سے نظم بھی ختم ہو جائے گا۔ تھینک یو بیٹا۔